ہے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے فضل فرمایا کہ ساری کائنات کفر اور شرک میں ایسی ڈوبی ہوئی کہ ہر نفع کی چیز اور ہر نقصان کی چیز اس انسان کے لیے ایک قبلہ، ایک معبود بن گئی۔ انسان اور اس چیز کا پجاری ہو گیا تھا جس سے اس کو نفع پہنچے، اور اس چیز کا پجاری بن گیا تھا جس سے اسے نقصان کا خطرہ ہو۔ اللہ نے فضل فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اللہ نے سب سے پہلے ان ساری شکلوں کے انکار کے ساتھ اپنا تعارف کرایا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں نفی پہلے ہے، نفی پہلے ہے، اور اس نفی کا تقاضا یہ ہے کہ جو شکل بھی جبرائیل سے لے کے چونٹی تک جو شکل بھی آپ کے اللہ کے درمیان حائل ہو رہی ہو، آپ اسے ہٹائیے، اس کا انکار کیجیے۔ میں بہت بنیادی بات آپ سے عرض کروں، اگر کوئی شکل اس کے اللہ کے درمیان ذریعہ بنتی ہے تو یہ شکل اس کو اللہ کی عبادت سے روک دے گی۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو شریک کریں، ہم انبیاء کو شریک کریں، یا نعوذ باللہ بتوں کو شریک کریں۔ میں تو آپ سے بہت آگے کی بات کر رہا ہوں، اس کا اندیشہ نہیں ہے، اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ ایک مومن اور ایک اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنے والا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، اس ایمان اور توحید کا اور اللہ کے غیر کے انکار کا مطلب صرف اتنا نہیں تھا کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس ایمان اور توحید کا مطلب یہ تھا کہ تم اللہ پر وہ ایمان لاؤ کہ کوئی نفع دینے والی، کوئی نقصان پہنچانے والی شکل تمہیں اللہ کے کسی امر سے روک نہ سکے۔ ہم نے ایک بات عرض کی ہے اور دل چاہتا ہے دوبارہ کہیں، کوئی نفع دینے والی چیز، کوئی نقصان پہنچانے والی چیز، جب یہ اس کا اس سے متاثر ہو جائے گا تو اس کا تاثر اسے اللہ کی عبادت سے روک دے گا، اسے اللہ کی عبادت سے روک دے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ اس میں نفع ہے، اس کو اختیار کر لو، اس کو چھوڑ دو۔ اس مثال ساتھ بس کرتا ہوں، اس زمانے میں مسلمان کی غفلت اور بے دینی اور اللہ کے فرائض سے جو یہ غافل پڑا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے صرف اللہ کے وجود کو ایمان لانا سمجھا ہے کہ اللہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی جس شکل کی طرف جھک رہا ہے اس نے اس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ جو آدمی شکل کی طرف جھک رہا ہے، اگر یہ نماز چھوڑ کر دکان کی طرف جھک رہا ہے، اس نے دکان کو معبود بنایا ہوا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ جی ٹھیک ہے میں دکان کے لیے نماز ضائع کر رہا ہوں تو معبود تو اللہ ہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو پتہ چلے گا قرآن پڑھ کر کہ اللہ کے مقابلے میں اس کے غیر کی بات ماننا اللہ کو رب بنانا ہے۔ سنیے تو صحیح، ایک دکان کا تقاضا ہے، نماز کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ تو نے رب دکان کو بنایا ہے یا مجھے بنایا ہے۔ صاحب میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، اگر آپ نماز کو دکان کے لیے ضائع کر رہے ہیں تو آپ دکان پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ سیدھی بات، سیدھی بات بالکل۔ اس لیے کہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو کوئی حلال کرے
حلال کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں کہ یہ حلال ہے. حلال کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو حرام جانتے ہوئے اس سے آپ باز نہ آئیں، اس کو آپ نہ چھوڑیں. سنیے آپ، قرآن نے اللہ کو رب ماننے کا، اللہ کو رب ماننے کا قرآن نے جو فیصلہ کیا ہے، اس قرآن کے فیصلے سے اکثر مسلمان ناواقف ہیں. اللہ کو ماننے کا جو قرآن نے فیصلہ کیا ہے، اللہ کے اس فیصلے سے اکثر مسلمان ناواقف ہیں. میری بات بہت دھیان سے سنیں. اللہ نے رب ماننے کا جو فیصلہ کیا ہے قرآن میں، اس سے بہت سے مسلمان ناواقف ہیں. کسے کہتے ہیں ایمان لانا؟ اللہ کو رب ماننے کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے کسی حکم کے مقابلے میں، اللہ کے کسی حکم کے مقابلے میں کوئی شکل آ جائے، سننا خوب دھیان سے، اللہ کے کسی حکم مقابلے میں کوئی شکل آ جائے تو آپ اس شکل سے رخ پھیر کر اللہ کے حکم کی طرف آئیں. اسے کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا، اسے کہتے ہیں اللہ کو رب ماننا، اسے کہتے ہیں اللہ کو رب ماننا. میں قرآن سے آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک صحابی تھے عدی بن حاتم، وہ پہلے نصرانی تھے پر مسلمان ہو گئے. جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے سامنے ایک سوال کیا، وہ بڑا عجیب سوال کیا، اور یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتلائیے کہ ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ الزام کیوں دیا ہے کہ انہوں نے اپنے پادریوں کو، اپنے پوپ اور اپنے احبار کو اور اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے مقابلے میں رب بنایا ہوا تھا؟ ہم نے تو اللہ کے غیر کبھی رب نہیں بنایا، تو اللہ نے الزام قرآن میں کیوں دیا؟ میں نے یہ سوال کیا. آپ نے فرمایا اے عدی یہ بتاؤ، یہ تمہارے علماء مشائخ، تمہارے پوپ اور پادری اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرتے تھے، حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرتے تھے، تو یہ بتاؤ کہ تم ان کی بات مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ ان کی بات مانتے تھے نہیں؟ کہاں نہیں مانتے؟ فرمایا پھر تو تم نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، کیونکہ رب کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے غیر کی اطاعت نہیں کریں گے، آپ اس کے غیر کی اطاعت نہیں کریں گے، آپ اس کے غیر کی بات نہیں مانیں گے. رب کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے غیر کی بات نہیں مانیں گے. اگر آپ دونوں کی مان کر چلتے ہیں تو وہ غلام جو مشترک غلام ہوتا ہے، قرآن میں اللہ نے جہاں اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تمہیں بتاؤ کہ ایک غلام کسی آقا کا ہو اور ایک غلام دو آقا کے درمیان مشترک ہو، بتاؤ کون سا اچھا ہے؟ عجیب عجیب اللہ نے سوال کیا قرآن میں، عجیب قرآن میں اللہ نے سوال کیا ہے. اپنی وحدانیت کو بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سوال کیا ہے، اور یہ سوال کافروں سے کیا ہے. بتاؤ تم بتاؤ، تمہارا اپنا ایک غلام تمہاری بات مان کر چلے وہ زیادہ بہتر ہے، یا تمہارے دو آدمیوں کے درمیان ایک مشترک غلام ہو، وہ کچھ کہے یہ کچھ کہے، کبھی اس کی سنے کبھی اس کی سنے، کبھی اس کی مانے کبھی اس کی مانے. بتاؤ اس کا تقاضا اس کی ضرورت کا ہے یا اس کی دوسرے کی بات مانے؟ اس کا تقاضا اپنی ضرورت کا ہے یا دوسرے کی بات مانے؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن میں بتاؤ ایک آقا کا غلام ہونا بہتر ہے یا دو آقا کے درمیان مشترک غلام بہتر ہے؟
ان کی مان کر چلو، ان کی مان کر چلو. کیا کریں، حالات ایسے ہیں، قوانین ایسے ہیں کہ کچھ ان کی مانو کچھ ان کی مانو. میں کہتا ہوں آپ سے کہ یہ ربوبیت، اللہ کو رب ماننا اس کو نہیں کہتے. اللہ کو رب ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب میں اس کے کسی حکم کے خلاف اس کے غیر کی بات نہیں مانوں گا. تو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ساری انسانیت وہ جھکی ہوئی تھی اللہ کے غیر کی طرف. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اپنی ذات کا تعارف کروایا، اپنی ذات کا تعارف کروایا، اور جتنی بھی شکلیں اس زمانے میں جتنی شکلیں تھیں ان ساری شکلوں کا نبیوں سے انکار کروایا. سب سے پہلے آپ غور کریں، بڑی بڑی شکلیں، چھوٹی شکلیں. ابراہیم علیہ السلام بچے ہیں، ہر بچے کے سامنے ماں ہی شکل ہے. تکلیف ہو، بھوک ہو، کسی چیز کی ضد ہو، اس کے لیے ماں کے سوا کوئی رب نہیں ہے. سوال پیدا ہوا کہ میری پرورش کون کرتا ہے؟ ماں نے کہا میں کرتا ہوں. تیری کون کرتا ہے؟ کہ تیرا باپ آذر کرتا ہے. آذر کی پرورش کون کرتا ہے؟ آذر کی پرورش کون کرتا ہے؟ کہ آذر کی پرورش کہ وہ تو نمرود کرتا ہے. یہ بتائیے کہ نمرود کی پرورش کون کرتا ہے؟ کہ اس کی پرورش کون کرے گا؟ وہ تو رب الارباب ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب میں اور آپ اور باپ اور نمرود ہم چاروں اعضاء کے اعتبار سے برابر ہیں تو پھر اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ نمرود کا بھی کوئی پالنے والا ہے. یہاں بات آ کر سوال کھڑا ہو گیا کہ نمرود کو پالنے والا کون؟ میں نے کہا کہ اس کو کون پالے گا؟ وہ تو سب کا پالنہار ہے. کہ نہیں، ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے، ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے، چاہے کتنے بڑے بڑے رب گراں موجود ہو دنیا میں، ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے کہ پال کے کرنے والی ذات کون ہے. یہ مسئلہ اٹھایا جائے السلام، یہ مسئلہ اٹھایا کہ پالنے والی ذات کون. تو میں نے عرض کیا کہ جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنا اللہ کا غیر ہے، اس کو دل سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی توحید کا بیان کرنے کو مسلمان اپنے ذمہ روزانہ نماز کی طرح فرض سمجھے. ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. میں کہہ رہا ہوں فرض عین ہے کہ وہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان کرنے کو اپنے ذمہ فرض سمجھے. حدیث ہے، حکم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اس کا حکم فرمایا. صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کو تازہ کیا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف تنہائی میں لا الہ الا اللہ کا ذکر انفرادی کر کے یہ سمجھے کہ اس سے ایمان تازہ ہو جائے گا. بالکل نہیں. ایمان کی تازگی جو ہے، ایمان کی تازگی جو ہے وہ شکل والوں کی شکلوں کے انکار میں ہے. ایمان کی جو تازگی ہے وہ شکل والوں کی شکلوں کے انکار میں ہے. اور ایمان کا ضعف اور اس کی کمزوری اور ایمان کا ایسا باسی ہو جانا کہ جو آپ کو فرائض سے بھی روک دے، وہ اللہ کے غیر کے تذکروں میں بہت اہم بات کیا ہے. حکم ہے حدیث میں
اپنے ایمان کو تازہ کرو لا الہ الا اللہ کی کثرت سے۔ اس کثرت کا مطلب کیا ہے؟ اس کثرت کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ آپ تنہائی میں ذکر کر لیں، آپ سمجھے اس سے میرا ایمان تازہ ہو جائے۔ مطلب سے قرآن حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ شکل والوں کی شکلوں کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے امر کے مقابلے میں، اور شکل والوں کی شکلوں کو چھڑوانا اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرانے کے لیے، صرف اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ صرف کہہ رہا ہوں، صرف اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آپ پڑھیے حدیث میں ہے کہ اتنا ذکر کرو اللہ کا کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں۔ اس کا کہیں سے کہیں بھی مطلب انفرادی ذکر نہیں بنتا، اس کا مطلب انفرادی ذکر نہیں بنتا۔ آپ حدیث پر غور کیجئے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر نبی کو قوم نے پاگل کہا ہے، ہر نبی کو قوم نے پاگل کہا ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام بھیجے جاتے تھے قوم کے ظاہری نظام کے خلاف۔ تجارت کا نظام تجارت سے ہوتا ہے، قوم شعیب کو بھیجا۔ باغات کا نظام کہ باغات سے ہوتا ہے، قوم صالح کو بھیجا۔ صنعتوں کا نظام، قوم سمود کا نظام نبیوں کو بھیج کر کہا صنعتوں سے نہیں ہوتا۔ حکومتوں کا نظام موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر کہا کہ فرعون اور نمرود سے نہیں ہوتا۔ جب سائنس کی ابتدا ہوئی، دنیا کو سائنس کی بھنک لگی۔ کیا کریں؟ دنیا کو سائنس کی بھنک لگی۔ سننا توجہ سے بات، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ عیسیٰ تم اپنے ایسے معجزات جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے، اندھا بینا ہو جائے، جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تم جا کر میرا تعارف کراؤ لوگوں کو۔ یہ سائنس کی ابتدا میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اپنے معجزات سے سائنس کو فیل کر گئے تھے۔ پھر یہ سائنس ترقی کرتے کرتے جب دجال تک پہنچے گی، اور دجال کیونکہ دجل سے مشتق ہے، دجل کہتے ہیں سائنس کو۔ سائنس کا مطلب یہ ہے، سائنس کا مطلب بتاؤں کیا؟ سائنس کا مطلب یہ ہے کہ نظام کائنات سے کائنات میں یہ تغیر نظر آ رہا ہے، نظام کائنات میں کائنات سے جو تغیر نظر آ رہا ہے، یہ میں کہتا ہوں یہ سائنس کا خلاصہ ہے۔ یہ سائنس کا خلاصہ ہے، نظام کائنات میں جو کائنات کے ذریعے تغیر ہو رہا ہے، یہ سائنس کا خلاصہ ہے۔ ہماری بات بہت دھیان سے سننا۔ کائنات میں جو تغیرات ہوتے ہیں، زلزلوں کے، طوفانوں کے، بجلیوں کے، بارشوں کے، قحط سالیوں کے، یہ تغیرات ہیں۔ سائنس کا پاگل پن یہ ہے اور سائنس کی گمراہی ہے کہ وہ ان تغیرات میں اسباب تلاش کرتے ہیں کہ یہ تغیر کس سبب سے ہو رہا ہے، یہ تغیر کس سبب سے ہو رہا ہے۔ زلزلہ آتا ہے، پوچھیں سائنسدانوں سے کہ زلزلہ کے آنے کے کیا اسباب ہیں۔ کوئی سائنسداں ایسا نہیں ملے گا جو آپ سے یہ کہہ دے کہ جب اللہ کی زمین پر زنا ہوتا ہے تو زلزلہ آتا ہے، کیونکہ اللہ نے زمین کو عبادت کے لیے پھیلایا تھا، بیت اللہ سے اس کا آغاز کیا تھا۔ اگر اس بیت اللہ سے آغاز ہونے والی زمین کا مقصد عبادت ہے اور سجدہ کرنا ہے اللہ کو، جب اس پر زنا ہوتا ہے تو فرشتے زمین کے باغے ہلا دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایک سائنسداں ایسا بتا دو کیونکہ یہ اندھے ہیں، یہ قرآن سے بھی اندھے ہیں، حدیث سے بھی اندھے ہیں۔ ان کے ہاں کسی کے ہاں نہیں پڑھایا جاتا کہ زلزلے زنا سے آتے ہیں۔ اگر ان کا یہ پڑھایا جاتا تو ان کا معاشرہ گندا نہ ہوتا۔ ہم آپ سے بہت بنیادی بات ہے، وہاں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زلزلے کے آنے کے یہ اسباب ہیں، وہ کچھ زمینوں کے حساب آپ کو بتائیں گے، ان سے آپ سمجھ لیں گے کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اللہ کو بھلانے کا سبب ہی سائنس ہے۔ دجال کیا ہے؟
اس کے تو پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے، اور ملا کے نہیں لکھیں گے اللہ تعالیٰ، الگ الگ لکھیں گے تاکہ ہر ایک کو پڑھنا آسان ہو جائے. وہ دجال ہے، اور یہ دجل کی انتہا ہے کہ دجال آئے گا، اس کی آگ پانی ہوگی اور پانی آگ ہوگا، اس کی جنت جہنم ہوگی، جہنم جنت ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام سائنس کی ابتدا میں بھی آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام سائنس کی انتہا میں بھی آئیں گے. وہی آ کر دجال کو ختم کریں گے. میں تو آپ سے بہت ابتدا کی انتہا کی 2 باتیں عرض کر دی. تو میرے دوستو عزیزو، انبیاء علیہ السلام کی آمد کا جو اصل مقصد تھا، وہ جتنی کائنات پھیلی ہوئی شکلیں تھیں، جن شکلوں پر ریسرچ کر کر کے انہوں نے ان شکلوں کو معبود بنایا تھا. نبی آ کر شکلوں کا انکار کرتے ہیں. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کا آ کر کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، یہ نبیوں کو پاگل کہلائے جانے کی اصل وجہ ہے. اور یہ حدیث سے مفہوم یہی بنتا ہے کہ اتنا ذکر اللہ کے اتنے تذکرے کرو، تمہاری شکل کا ایسے انکار کرو کہ شکلوں کا یقین رکھنے والے تمہیں پاگل کہے. میں کہتا ہوں یہ حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں. میں کیا سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اس زمانے میں جتنا سنت کا اتباع کرے گا وہ اس لیے پاگل کہلایا جائے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سنتوں کو ایسا تلاش کر کے اختیار کرتے تھے کہ اگر تو ان کو دیکھ لے تو ان کو دیوانہ کہے. تو میرے دوستوں، ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ جب کوئی شکل مسلمان کے لیے نفع کی یا نقصان کی بن جاتی ہے تو پھر یہ اس شکل کے آگے جھک جاتا ہے. شکل کے آگے جھکنا یہ نہیں ہے، شکل کے آگے جھکنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دل کے عقیدے کے ساتھ اس کو معبود کہیں. شکل کے آگے جھکنا یہ بھی ہے کہ آپ نماز چھوڑ کر دکان کی طرف جھک جائیں. یہ بھی شکل کے آگے جھکنا ہے. میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، سنیے تسلیم میں کیا کہا. وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے خیال کر رہا ہے؟ جس کی دکان اس کو نماز سے روک دے وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے شمار کر رہا ہے؟ عجیب بات فرما گئے بت کے سامنے جھکا ہے تو یہ تیرا مٹی کا بت ہے، اور دکان کے آگے جھکا ہوا ہے تیری دکان کا بت ہے. دونوں بتوں کو دلوں سے نکالنا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے شکلیں جتنی بھی تھی میں نے عرض کر دیا، تجارت کی، زراعت کی، حکومت کی، ساری شکلوں کو توڑوایا انبیاء علیہ السلام کی دعوت. تو میرے دوستو عزیزوں، یہ بات ساری بنیادی بات یہ ہوئی کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اس کو میں کہنا چاہتا تھا کہ روزانہ ہر مسلمان اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے اپنا وقت فارغ کرے. یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. اللہ کو ایک جاننا، جو اس کو ایک ماننا. اس کی دعوت تو کافر کے لیے ہے. سنیے میں کیا کہا، اس کی دعوت کافر کے لیے ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لے. اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، اس کی دعوت کافر کے لیے. ساتھ میں آپ سے کل کر سارے جتنے بھی اغیار ہیں سب کے لیے دعوت ہے. لیکن اللہ کی توحید کو روزانہ بیان کرنا تاکہ کوئی شکل ان میں جگہ نہ بنا سکے، اس کی اللہ کی توحید کو روزانہ بیان کرنا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے. اس لیے کہ سارے اعمال کی بنیاد توحید ہے. سارے اعمال کی استقامت، قبولیت، اس سب کا تعلق توحید سے ہے، تاکہ بندہ کسی بھی معاملے میں اللہ کے غیر کی طرف جھک نہ سکے. علماء نے لکھا ہے احکام کا علم بذات مقصود نہیں ہے، لیکن توحید کو بیان کرنا، مسلمان کے ذمہ توحید کو بیان کرنا بذات مقصود ہے. یہ لکھا علماء نے کہ اللہ کے احکام کو بیان کو سیکھنا عمل کے لیے مقصود ہے، لیکن توحید بیان کرنا ہر مسلمان کے لیے، عالم کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو بیان کرے.
اس لیے کہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ سب سے پہلا کام ہے یہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنا تعارف کرانے کے لیے ہر چھوٹی بڑی شکل کا انکار کیا ہے، ہر چھوٹی بڑی شکل کا انکار کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک ضابطہ ہے دنیا میں، انسان کے آنے کا ایک ضابطہ ہے۔ آپ اس ضابطے کے علاوہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ سمجھتے ہیں اللہ کی قدرت بس یہی ہے، آپ سمجھتے اللہ کی قدرت بس یہی ہے کہ عورت کے راستے سے بچہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کو کہ جو شخص زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ساری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، اگر کوئی شخص دل میں اس بات کا خیال بھی لے آئے کہ اللہ کی قدرت یہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس نے اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا، وہ قدرت سے بالکل ناواقف ہے۔ اس لیے کہ جو نظام تعارف کے لیے ہے وہ قدرت کا وہ قدرت کی انتہا کہاں ہو سکتا ہے؟ میں تم آپ سے بہت کام کی بات عرض کر رہا ہوں۔ جو نظام ظاہری نظام تعارف کے لیے ہے، سوچیے جو نظام تعارف کے لیے ہے، آپ دیکھ لیجیے قرآن میں ہم نے آسمان کو کیسے اٹھایا، زمین کو کیسے پھیلایا، ستاروں کو کیسے چمکایا، چاند سورج کا نظام، یہ سارا کہہ کر اللہ فرما رہے ہیں نبی سے کہ نبی جی اس سے ہم ہمارا انکار کرنے والے کو اس کے ذریعے ہمارا تعارف کریں۔ یہ تو اللہ کے تعارف کے لیے ہے۔ قدرت تو اکثر فرما دیتے تھے قدرت اللہ کی ذات میں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قدرت کی انتہا ہے، وہ تو سارے آسمان زمین اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایسے لپٹے ہوئے ہیں جیسا کوئی آدمی کسی کاغذ کو ہاتھ میں لے کر لپیٹ لیتا ہے۔ کوئی انسان کسی کاغذ کو لے کر لپیٹ کر ہاتھ میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جتنی بھی شکلیں انسانوں کے سامنے ہیں، اللہ ان ساری شکلوں کو توڑ کر اللہ تعالیٰ ساری شکلوں کو ختم کر کے یہاں تک کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں انہیں بھی ختم کریں کہ تم بھی مرو، تاکہ یہ خیال نہ رہے کہ آپ اللہ کا عرش ملائکہ کے اٹھانے سے قائم ہیں۔ اسی بھی تو کہ مر جاؤ، وہی مر جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا اے اللہ میں باقی ہوں، آپ کے اعزاز حی القیوم ہے۔ اللہ فرمائیں گے تم بھی مر جاؤ، ملک الموت کی موت آ جائے گی، اللہ اعلان کریں گے آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ تمہارے پاس جتنی شکلیں تھیں ہماری بنائی ہوئی تمہاری بنائی ہوئی، آج ان میں سے کوئی شکل نہیں ہے، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والے نہیں، کوئی جواب نہیں۔ وزراء، صدر، حکام، بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے سوال کے جواب خود دیں گے۔ للہ الواحد، اللہ اپنے سوال کے جواب خود دیں گے، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ ایک نظام ہے دنیا کا، بارش یوں بادلوں سے ہوتی ہے، بچے یوں پیدا ہوتے ہیں، رزق یوں نکلتا ہے، دودھ یوں آتا ہے، ایک ظاہری نظام ہے دنیا کا۔ مسلمان ابھی تک اس گورکھ دھندے میں پھنسا ہوا ہے کہ یہ قدرت ہے، اور جو اسے قدرت سمجھے گا وہ اس کو معبود بنا لے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو اسے قدرت کہے گا وہ اسے معبود کہے گا، جو اس کو قدرت کا تعارف کہے گا وہ نظام کائنات میں غور کر کے اللہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ ہے اصل۔
جو اس میں قدرت تصور کرے گا وہ اس کو معبود بنا لے گا، جو اس کو اصل معبود حقیقی کے تعارف کا راستہ اور ذریعہ سمجھے گا وہ اس کا انکار کر دے گا کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اصل تک پہنچ جائے گا۔ دیکھیے آپ، میں نے ایک مثال پیش کی ہے، اسے پھینک دو ہاتھ میں سے، باہر نہیں کیا، میں نے ایک مثال پیش کی ہے۔ ہمارا آپ کا سب کا یقین اور خیال یہی ہے کہ عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہے۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھ لو کہ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں، ضابطہ اللہ کا، نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہے نہیں، نظام کائنات میں تغیرات ہیں۔ آپ دیکھ لیے، عورتیں ہیں، چار شادیاں کرنی، اولاد کوئی نہیں ہے، عورتیں ہیں